وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. محترم ناظرین و سامعین کرام، 28 فروری 2021 یہ میرے لیے انتہائی خوشی و مسرت کا دن تھا، اور خوشی کیوں نہ ہو، ایک طویل عرصے کے بعد ابنائے قدیم مدرسہ الکوثر اپنے مادر علمی میں حاضر ہو رہے تھے. یقیناً یہ میرے لیے بہت خوشی و مسرت کا دن تھا. 25-30 سال کے بعد زمانہ طالب علمی کے وہ تمام طلباء کا حاضر ہونا اور ان سے بچپن کی وہ پرانی یادیں اور بے تکلفانہ ماحول اور آپس کے تنازعات اور آپس کے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کے جو انداز، اس کو اپنی زبان میں اس کو بیان کرنا اور اپنے تاثرات کا اظہار کرنا، یہ واقعتاً بہت ہی خوشی کی بات ہے. الحمدللہ تقریباً 50 طلباء یہاں حاضر ہوئے. جب وہ مدرسے کے باب الداخلے سے مدرسے کے اندر آ رہے تھے تو میں باہر کھڑا ہوا تھا اور آنے والی ہر گاڑی کو دیکھ رہا تھا کہ اس میں کون ہے، اس میں کون ہے. جب وہ حضرات اپنی گاڑی سے نیچے اتر رہے تھے تو اس میں سے کچھ ایسے طلباء بھی تھے جن کو میں پہچان نہیں سکا، چونکہ ایک لمبا زمانہ بیت گیا تھا اور اس درمیان اور اس اثناء میں ان رفقا سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی. اور جب وہ یہاں مدرسے میں حاضر ہوئے تو میں بہت ہی حیران تھا کہ ان کا نام کیا ہے. لیکن جب ملاقات ہوئی اور ہمارے بعض دوست احباب نے تعارف کرایا کہ یہ فلاں ساتھی ہے، یہ فلاں ساتھی ہے، تو ماشاءاللہ وہ زمانے طالب علمی کی وہ پرانی باتیں، وہ پرانی یادیں وہ پوری تازی ہو گئیں. ابنائے قدیم جو 28 فروری کو حاضر ہوئے تھے، یہ دراصل والد ماجد حضرت مولانا عبدالجواد صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی عیادت کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے. تقریباً ایک 4-5 مہینے سے والد محترم کی طبیعت بہت ناساز چل رہی تھی، اور 15-20 دن پہلے بہت ہی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی. اس کی اطلاع بھی دور دور تک پہنچی تھی. ماشاءاللہ جن احباب نے، جن طلباء نے یہ کوششیں فرمائیں اور طلباء کو یکجا کرنے کی کوشش کی،
اور اس کا ایک مستقل گروپ بنایا گیا اور اس میں زمانہ طالب علمی کے تمام رفقا کو جمع کیا گیا اور ان سے مسلسل رابطے میں رہے۔ ایک دن وہ بھی آ گیا کہ سارے طلبہ مدرسے میں حاضر ہوئے اور والد ماجد سے ملاقات ہوئی اور ان سے دعائیں لیے۔ مزید یہ بھی ہوا کہ ہر طالب علم نے اپنے اپنے انداز میں مختصر وقت میں تاثرات بھی پیش فرمائے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، میں اپنی خوشی اور اپنی فرحت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جتنے طلباء حاضر ہوئے تھے وہ مختصر وقت کے لیے 4-5 گھنٹے کے لیے آئے تھے، لیکن جب وداعی کا وقت قریب آیا، عصر کے بعد جب سارے طلباء جانے کی تیاری کر رہے تھے تو واقعتاً وہ وقت میرے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا کہ ایک زمانے کے بعد یہ سارے طلباء حاضر ہوئے، کچھ گھنٹے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ گھنٹے منٹوں میں تبدیل ہو گئے۔ محسوس ہی نہیں ہوا کہ عصر کا وقت بھی آ گیا، نماز بھی ہو گئی اور آپ جانے کی تیاری بھی کر رہے ہیں۔ دل بڑا مغموم تھا۔ میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ طلباء اور یہاں رکتے، ہمارے ساتھی یہاں قیام فرماتے 1 دن اور 2 دن، اس کے بعد پھر یہاں سے جاتے، لیکن ہر ایک اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے اور مختلف تقاضوں کے پیش نظر وہ جانا بھی ضروری تھا۔ وہ سارے طلباء اپنے اپنے علاقوں کو پہنچ گئے۔ مدرسہ الکوثر کی تاریخ کا یہ پہلا اجلاس تھا جس میں ابناء قدیم جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے اپنے انداز میں تاثرات بھی پیش فرمائے۔ زمانہ طالب علمی کے وہ بے تکلفانہ ماحول، بے تکلفانہ باتیں اور مزاحیہ الفاظ اور ایک دوسرے کے ساتھ جو بے تکلفی رہا کرتی تھی اس کو انہوں نے اپنے انداز میں بیان فرمایا۔ واقعتاً جب پرانے ساتھی اور پرانے دوست احباب جمع ہو جاتے ہیں، آدمی کتنا ہی مغموم ہو، کتنا ہی پریشان ہو، طبیعت میں نشاط، چستی، رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ہماری دوستی ہمیشہ کے لیے برقرار رہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان رفقا میں محبتوں کو بڑھائے، انسیتوں کو بڑھائے اور بار بار اپنے مادر علمی سے آتے جاتے رہنے اور اپنے تعلقات کو بڑھانے کی اللہ تبارک و تعالی ہر طالب علم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر مولانا محمد عمر قادری صاحب اور اسی طرح حافظ محمد شرف الدین صاحب کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے بڑی کوششیں فرمائی، مستقل اس کام کے لیے لگے رہے، واٹس ایپ گروپ بنائے جس میں ابناء قدیم کو جمع کیا گیا، مسلسل رابطے میں رہے اور آخر وقت تک بھی مسلسل ان حضرات کے فون آتے رہے، پوچھتے رہے۔ جب وہ 28 فروری کا وہ دن تھا، غالباً 11:30 بجے مولانا عمر قادری صاحب کا فون آیا۔ انہوں نے براہ راست مجھ سے بات کی اور خوشی کے جو لمحات تھے، خوشی کے جو مواقع تھے اور بے تکلفانہ جو ماحول تھا زمانہ طالب علمی کا، انہوں نے وہ ساری باتیں میرے سامنے بیان فرمائی۔ میں ان تمام ہی حضرات کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا، بڑا ہی عمدہ کام کیا ابناء قدیم کو اکٹھا کرنے اور ان کو جمع کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس وقت
مجھے ایک بات اپنے ابنائے قدیم سے عرض کرنا ہے۔ جو بھی جس علاقے میں جس حیثیت سے دینی خدمات میں مصروف ہیں، کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کوئی کسی مدرسے کا ناظم ہے، کوئی کسی مدرسے کوئی مسجد کا امام ہے، کوئی خطیب ہے، اور بہت سے حضرات بہت سے دینی خدمات میں رفاہی خدمات میں مصروف ہیں۔ یہ سب مدرسے الکوثر ہی کا توفیل ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پر ابتدائی تعلیم حاصل کی، یہاں پر شروع سے ہم نے بولنا سیکھا، پڑھنا سیکھا، نورانی قاعدہ ہم نے یہاں سے شروع کیا۔ یہ مادر علمی کا توفیل اور صدقہ ہے۔ بالخصوص بانی مدرسہ سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بے پناہ قربانیوں، محنتوں، دعاؤں کا یہ صدقہ ہے کہ اس مدرسے میں الحمدللہ بے شمار طلبہ حفظ قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں اور بہت سے مقامات پر علمی خدمات میں، دینی خدمات میں مصروف ہیں۔ آپ کہیں بھی جائیے، تلنگانہ اور اسی طرح آندھرا پردیش اور بہت دور دور تک جہاں بھی آپ جائیں گے، مدرسے الکوثر کے آپ کو پرانے فارغین نظر آئیں گے۔ وہ کسی نہ کسی مسجد میں امامت، خطابت یا رفاہی خدمات یا پھر کسی مدرسے کے ناظم یا کسی مدرسے میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ سب کچھ جو ترقی ہوئی ہے، جو پروان اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترقیات سے ہم کو نوازا ہے، یہ مادر علمی کا توفیل ہے۔ جو کچھ ہم کو ترقی ملی ہے، یہ سب اپنی مادر علمی کا توفیل ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے اپنے خواہش سے بڑے بڑے اداروں میں گئے، وہاں ہم نے عالمیت کی تکمیل کی اور پھر اس کے بعد ہم نے آگے کی تعلیم بھی مکمل کی۔ لیکن سب سے پہلا جو ہمارا بنیادی مدرسہ ہے وہ ہمارا مادر علمی مدرسہ الکوثر ہے۔ تو وہ تاثرات کے موقع پر بہت سے طلباء نے اپنے تاثرات میں ان باتوں کو بھی پیش فرمایا، اور خاص کر حضرت مولانا محمد فضل الرحمن محمود صاحب دامت برکاتہم، جو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اپنے تاثرات کا اظہار فرمایا، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے مادر علمی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جو کچھ ہم کو یہ ترقی ملی ہے، جو کچھ ہم کچھ بولنے اور کہنے کے لائق ہوئے ہیں، اور جو کچھ ہم دینی خدمت کر رہے ہیں، یہ ہمارے مادر علمی کا توفیل اور صدقہ ہے۔ یہ چیز جتنے ابنائے قدیم جدید ہیں، ہر ایک کو اس بات کا اپنے دل میں اس چیز کو مستحضر رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو میں تمام ہی رفقا کا، تمام ہی طلباء کا اور اپنے تمام دوست احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے یہاں اپنی گوناگون مصروفیات کے باوجود تشریف لائے، والد محترم کی عیادت فرمائی، اور بہت دیر تک غالباً 4-5 گھنٹے مدرسے میں رہے، اور پرانی یادیں، پرانی باتیں، خوشگوار لمحات اور ہنسی مذاق کی گفتگو بھی ہوئی۔ اللہ تعالی ہماری اس دوستی کو قائم و دائم رکھے اور دلوں میں انسیت، محبت اللہ تبارک و تعالی قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔